بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شریعت میں عشاء اور فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں مشقت والی نمازیں ہیں۔ عام طور پر ان نمازوں کے لیے اپنی محبوب ترین چیز یعنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ خاص کر فجر کی نماز میں سردیاں ہوں یا گرمیاں بڑا مجاہدہ چاہیے۔ گرمیاں ہیں تو راتیں چھوٹی ہیں، نیند پوری نہیں ہے، اور سردیاں ہیں راتیں تو لمبی ہیں لیکن ٹھنڈ ہے، بستر سے نکلنا بڑا مجاہدہ ہے۔ تو چونکہ یہ نمازیں مجاہدے والی ہیں، اس لیے ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ کتنا ہے وہ تو حدیث میں بیان ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں، اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں کسی منافق کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ علی الاعلان نماز کو چھوڑ دے، کیونکہ نماز اسلام کی علامت سمجھی جاتی تھی اور نماز چھوڑنے کو کفر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو جو لوگ منافق تھے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، ان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا تھا نماز کے لیے، لیکن مجبوراً وہ مسجد میں آتے تھے تاکہ ہمارا نفاق کھل نہ جائے۔ وہ بھی آ کر نمازیں پڑھتے، لیکن عشاء اور فجر کی نمازوں میں ان کو ڈنڈی مارنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ روشنیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں اتنی، تو دن کی نمازوں میں تو آ جاتے، لیکن ان دو نمازوں میں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے کہ اندھیرا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں بندہ نماز کے لیے آیا یا نہیں آیا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں بہت بھاری ہیں۔ اب سنیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی باجماعت نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے مسجد میں ضرور آئیں، چاہے انہیں گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ دیگر نمازوں کا بھی اور خصوصاً ان دو نمازوں کا اللہ پاک مجھے آپ کو ہر مسلمان کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔